وضو ہو یا نہیں ہو، ہر وقت یہ تسبیح لازمی پڑھو۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ تسبیح جبرائیل نے بتائی تھی۔ اللہ یہ تسبیح پڑھنے والوں کو 1000 حج عمرے کا ثواب اور قضا نمازیں ادا تصور فرماتا ہے۔ یہ تسبیح چٹان کو ریزہ ریزہ، پانی کو روک دے، آگ کو بجھا دے، گناہوں کو مٹا دے جیسے وہ خطا کار تھا ہی نہیں۔ یہ تسبیح ہے۔ محترم ناظرین، اللہ تعالیٰ کی عبادت بجا لانے کے کچھ لمحات ہوتے ہیں، لیکن اس کا ذکر و اذکار کرنے کے لیے کوئی لمحات کی قید نہیں۔ انسان جب جہاں جیسے چاہے اللہ تعالیٰ کے ذکر سے اپنے دلوں کو منور کر سکتا ہے۔ کچھ اذکار ایسے ہوتے ہیں جن کو باوضو حالت میں کرنا ضروری ہوتا ہے، لیکن ہمارا آج کا وظیفہ ایک ایسی خاص تسبیح کا عمل ہے جس کے لیے وضو ہونے کی بھی کوئی قید نہیں۔ اگر آپ کا وضو ہے یا نہیں ہے، آپ تب بھی یہ تسبیح، یہ عمل کر سکتے ہیں۔ یہ ایک ایسی خاص اور مجرب تسبیح ہے کہ جو پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ کو جبرائیل امین علیہ السلام نے بتائی۔ اللہ پاک اس تسبیح کو پڑھنے والے کی 1000 حج عمرے کا ثواب عطا کرتا ہے، اس کے تمام گناہ مٹا دیے جاتے ہیں۔ اس نے ساری زندگی اگر قضا نمازیں ادا نہ کی ہوں تو اس کی قضا نمازیں ادا تصور ہوتی ہیں۔ یہ ایسی بابرکت و طاقتور تسبیح ہے کہ اگر چٹان پر پڑھی جائے تو اس کو بھی ریزہ ریزہ کر دے، پانی کو روک دے، آگ کو بجھا دے اور انسان کی خطاؤں کو ایسے مٹاتی ہے جیسے کہ وہ کبھی خطا کا پتلا تھا ہی نہیں۔ تو یہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کی طرف سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیا گیا خاص تحفہ ہے۔ تو اس تسبیح کے بارے میں جاننے کے لیے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھے گا۔ ناظرین، رات کا پچھلا پہر تھا، مدینے کی فضاؤں میں سکون اور خاموشی کا راج تھا۔ آسمانوں پر چمکتے ستارے گواہ تھے کہ آج کچھ غیر معمولی ہونے والا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی چادر رحمت میں لپٹے عبادت میں مصروف تھے کہ اچانک حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نازل ہوئے۔ نور کی روشنی پھیل گئی، ہوائیں مہک اٹھیں اور فرشتے ادب سے جھک گئے۔ حضرت جبرائیل نے کہا، اے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں ایک ایسا راز لے کر آیا ہوں جو قیامت کے دن بندے کو ایسا مقام عطا کرے گا کہ لوگ حیرت میں پڑ جائیں گے۔ اس کے چہرے سے نور یوں پھوٹے گا جیسے جو دھوئیں کا چاند چمکتا ہے۔ سب کہیں گے، یہ کون ہے؟ کوئی نبی ہے یا کوئی ولی ہے یا کوئی مقرب فرشتہ ہے؟ تب ایک فرشتہ پکارے گا، نہیں، یہ وہ خوش نصیب ہے جس نے زندگی میں ایک مرتبہ یہ تسبیح پڑھی جو میں آج آپ کو سکھانے آیا ہوں، اور پھر یوں بندوں بغیر کسی حساب کتاب کے جنت میں داخل ہوگا۔ پل صراط پر بجلی کی مانند گزرے گا جیسے وہ گنہگار تھا ہی نہیں۔ اگرچہ اس کے گناہ سمندر کی جھاگ کے درختوں کے پتوں اور بارش کے قطروں سے بھی زیادہ ہوں، اللہ تعالیٰ اسے بھی معاف فرما دے گا۔ اسے 1000 قبول حج عمرے کا ثواب بھی ملے گا۔ جو یہ تسبیح پڑھے گا اس کی تمام قضا نمازیں ادا تصور ہوں گی۔ تسبیح اگر آپ پڑھی جائے تو وہ فوراً بچ جائے گا، اگر چٹان پر پڑھی جائے تو وہ ریزہ ریزہ ہو جائے گی، اور اگر کوئی پیاسا ہو اور یہ تسبیح پڑھے فوراً سیراب ہو جائے گا۔ اگر کوئی بھوکا ہو اور یہ تسبیح پڑھے تو رزق کا دروازہ اس پر کھل جائے گا۔ اگر کوئی حافظ قرآن نہ بن پا رہا ہو تو اس تسبیح کے ذریعے اس کے حافظے میں قرآن سما جائے گا۔ محترم ناظرین، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے یہ تسبیح رات اور دن میں پڑھی اور مجھے وہ شرف نصیب ہوا جو دنیا کی سب سے بڑی دولت سے بڑھ کر تھا۔ مجھے خواب میں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کا شرف عطا ہوا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب بھی میں نے کسی حاجت کے لیے یہ تسبیح پڑھی، اللہ تعالیٰ نے مجھے کبھی مایوس نہیں کیا، میری ہر دعا قبول ہوئی تھی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قرآن پاک حفظ کرنے میں مشکل پیش آ رہی تھی۔ وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی، یا رسول اللہ، میں کوشش کرتا ہوں مگر قرآن مجھے یاد نہیں ہوتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسکرا کر فرمایا، یہ کلمات پڑھ کر دعا کرو، تمہیں قرآن یاد ہو جائے گا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس تسبیح کے کلمات پڑھے اور پھر قرآن ان کے سینے میں اتر گیا۔
کیا آپ بھی تسبیح کے ان کلمات کو جاننا چاہتے ہیں؟ کیا آپ چاہتے ہیں کہ قیامت کے دن بغیر حساب کتاب جنت میں داخل ہوں؟ کیا آپ چاہتے ہیں کہ پل صراط سے بجلی کی طرح پار ہوں؟ چاہیں آپ جانتے ہیں کہ ہر حاجت پوری ہو؟ کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی قضا نمازیں معاف ہو، آپ کے گناہ معاف ہوں، آپ کو 1000 حج عمرے کا ثواب ملے؟ تو اس تسبیح کے راز کو جانیے۔ یہ وہ راز ہے جو صرف جبرائیل علیہ السلام خود لے کر آئے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھے میری امت میں سے 70,000 افراد کھائیں گے جو بغیر حساب کتاب جنت میں داخل ہوں گے۔ یہ وہ لوگ ہوں گے جو چھاڑ پھونک نہیں کرواتے ہوں گے، بدشگنی نہیں لیتے ہوں گے، اللہ پر کامل بھروسہ رکھتے ہوں گے۔ یہ سن کر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، دعا کریں کہ میں بھی ان میں شامل ہو جاؤں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم ان میں شامل ہو۔ پھر ایک کچھ اور شخص کھڑے ہو کر کہا، یا رسول اللہ میرے لیے بھی دعا کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آکاشا تم سے سبقت لے گئی ہیں۔ روز محشر کا دن سورج سبا نیزے پر ہوگا، زمین تانبے کی طرح تپ رہی ہوگی، لوگ پسینے میں ڈوبے ہوئے ہوں گے، ہر شخص خوف زدہ ہوگا کہ نہ جانے اس کے اعمال کا کیا فیصلہ ہوگا۔ اسی ہجوم میں ایک چہرہ چمک رہا ہوگا، بلکہ لوگ کہیں گے یہ تو نور ہے، اور ایسا نور جو دھوئیں چودھویں کے رات کے چاند کی طرح چمک رہا ہوگا۔ لوگ حیران ہوں گے، سرگوشیاں ہو رہی ہوں گی، یہ کوئی نبی ہے، کوئی مقرب فرشتہ ہے، یا کون خوش نصیب ہے؟ اچانک آسمان سے یہ اعلان ہوگا، یہ وہ بندہ ہے جس نے اس تسبیح کو پڑھا تھا، جو اللہ کے خاص بندوں کے نصیب میں لگ گئیں، اور پھر وہ شخص بغیر حساب و کتاب جنت میں داخل ہو جائے گا۔ پل صراط پر یوں گزرے گا جیسے تیز ہوا کا جھونکا، اور اس کے گناہوں کا نام و نشان تک نہیں رہے گا کہ وہ دنیا میں خطا کار تھا ہی نہیں۔ اس کو 1000 حج و عمرے کا ثواب ملے گا، اس کی قضا نمازیں ساری کی ساری معاف ہو جائیں گی، اس تسبیح کو پڑھنے والے پر جہنم کی آگ بجھ جائے گی۔ یہ تسبیح رزق کے دروازے کھول دیتی ہے، پہاڑوں کو ریزہ ریزہ کر دیتی ہے، حافظ قرآن ایسا حافظہ عطا کرتی ہے کہ الفاظ دل میں نقش ہو جاتے ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے یہ تسبیح پڑھی، میری ہر حاجت، میری ہر چاہت پوری ہوئی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب میں تلوار تھامتا تو میرا دل اللہ کے نور سے روشن ہو جاتا، میں یہ تسبیح پڑھتا زمین و آسمان کے درمیان پل باندھ دیے جاتے، اور میری تلوار اور روشنی کی مانند لمبی ہو کر دشمن کے سینے میں اتر جاتی۔ میں جہاں چاہتا میرا وار وہیں پہنچ جاتا، اور پہاڑ میرے سامنے پگھل جاتے۔ میری تلوار فولاد کی نہیں تھی، بلکہ اس میں اللہ کے حکم کی بجلی دوڑتی تھی۔ دشمن میرا نام سنتے ہی لرزر اٹھتے تھے، میدان جنگ میں میری ضربوں سے گونجنے لگتا تھا، اور میں دیکھتا تھا کہ فتح میرے قدموں میں آ گری۔ اللہ نے مجھے وہ ہاتھ عطا کیے جو ظلم کا بوجھ کاٹ دیتے، وہ بازو دیے جو حق کا جھنڈا بلند کرتے، اور وہ نظر دی جو آنے والے وقت کی چالوں کو بھانپ لیتی۔ مجھے جنگوں میں کامیابی میری طاقت سے نہیں بلکہ اس کامل یقین سے ملی کہ میں حق پر تھا، اور حق کی حمایت میں میرا ہر وار بجلی کی کڑک اور ہر قدم شیر کی گرج تھا۔ یہ وہ خزانہ ہے جسے جبرائیل امین علیہ السلام خود لے کر آئے، وہ راز جو قیامت میں نجات کا ذریعہ بنے گا۔ یہ ایک حیران کن منظر تھا۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گرد بیٹھے ہوئے تھے کہ اچانک ایک اجنبی شخص مسجد میں داخل ہوا۔ اس کے کپڑے نہایت سفید، بال کالے، سفید کے کوئی آثار نہ تھے، کسی نے اسے پہلے نہیں دیکھا تھا۔ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب آیا، بالکل سامنے بیٹھ کر گھٹنوں سے گھٹنے ملا دیے، ہاتھ اپنی زانوں پر رکھ دیے۔ اس نے کہا، اے محمد مصطفیٰ، مجھے اسلام کے بارے میں بتلائیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اسلام یہ ہے کہ تم گواہی دو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، رمضان کے روزے رکھو، اور استطاعت ہو تو حج کرو۔ آج نبی نے کہا، آپ نے سچ فرمایا۔ صحابہ کرام حیران تھے، یہ شخص سوال بھی کر رہا تھا اور خود ہی جواب کی تصدیق بھی کر رہا تھا۔ پھر اس نے پوچھا، مجھے
ایمان کے بارے میں بتائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ایمان یہ ہے کہ تم اللہ اور اس کے فرشتے، اس کی کتابوں، اس کے رسول اور قیامت کے دن اور تقدیر پر ایمان رکھو، چاہے وہ اچھی ہوں یا بری۔ اس شخص نے پھر وہی کہا، آپ نے سچ فرمایا۔ پھر اس نے پوچھا، مجھے احسان کے بارے میں بتائیے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا احسان یہ ہے کہ تم اللہ کی عبادت ایسے کرو جیسے تم اسے دیکھ رہے ہو، اور اگر یہ نہ ہو تو تم کم از کم یہ یقین رکھو کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ پھر اس اجنبی نے قیامت کی نشانیاں پوچھیں اور کچھ نشانیوں کا ذکر کرنے کے بعد وہ چلا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا، جانتے ہو یہ کون تھا؟ صحابہ نے کہا، اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی بہتر جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ جبرائیل تھے جو تمہیں تمہارا دین سکھانے آئے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قیامت سے پہلے دجال ظاہر ہوگا جو دنیا کا سب سے بڑا فتنہ ہوگا۔ وہ ایک آنکھ سے کانا ہوگا، اس کی دوسری آنکھ انگور کی طرح ابری ہوئی ہوگی۔ وہ لوگوں کو جنت اور جہنم دکھائے گا، لیکن اس کی جنت اصل میں جہنم ہوگی اور اس کی جہنم اصل میں جنت ہوگی۔ صحابہ حیران ہو کر سن رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مزید فرمایا وہ زمین میں 40 دن تک رہے گا، اور دن اس طرح ہوں گے، پہلا دن 1 سال کے برابر، دوسرا دن 1 مہینے کے برابر، تیسرا دن 1 ہفتے کے برابر، اور باقی دن عام دنوں جیسے ہوں گے۔ صحابہ نے فوراً پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور جو دن 1 سال کے برابر ہوگا کیا اس میں ہم صرف 5 نمازیں پڑھیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نہیں، بلکہ وقت کا حساب کر کے نمازیں ادا کرنا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا دجال پوری زمین پر تیزی سے سفر کرے گا، جیسے بادلوں کو ہوا اڑاتی ہے۔ وہ مدینہ اور مکہ میں داخل نہیں ہو سکے گا کیونکہ وہاں فرشتے اس کی حفاظت کریں گے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دجال کے قتل کی خبر سنائی۔ حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام دمشق کے مشرق میں سفید مینار پر اتریں گے، اس کے ہاتھوں میں نیزہ ہوگا، اور دجال کو لطف اسرائیل کے قریب ایک جگہ میں قتل کر دیں گے۔ ایک رات جب مکہ خاموش تھا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی کا نزول ہوا کہ اے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تمہیں آسمانی سفر پر لے جایا جائے گا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو آپ کو بیت المقدس مسجد اقصیٰ لے گئے، جہاں تمام انبیاء نے آپ کے پیچھے نماز ادا کی۔ پھر آپ کا سفر آسمان کی طرف ہوا۔ پہلے آسمان پر حضرت آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، دوسرے آسمان پر حضرت یحییٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام، تیسرے آسمان پر حضرت یوسف تھے، چوتھے آسمان پر حضرت ادریس تھے، پانچویں پر حضرت ہارون، چھٹے پر حضرت موسیٰ، ساتویں آسمان پر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، جو بیت المعمور کے ساتھ ٹیک لگائے ہوئے بیٹھے تھے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سدرۃ المنتہا تک لے جایا گیا، جہاں جبرائیل رک گئے اور کہا، اے محمد مصطفیٰ، اس سے آگے جانے کے مجھے اجازت نہیں، یہاں سے آپ کو اکیلا جانا ہوگا۔ اور پھر اللہ رب العزت سے ملاقات ہوئی، جہاں 50 نمازوں کا حکم ہوا جو بعد میں کم کر دی گئیں، لیکن ان کا اجر 50 ہی رکھا گیا۔ جب بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واپس آئے تو کفار نے مذاق اڑایا، لیکن ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اگر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا ہے تو یہ سچ ہے۔ محترم ناظرین، حدیث قدسی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے میرے بندو، میں نے اپنے اوپر ظلم کو حرام کیا ہے اور تمہارے درمیان بھی ظلم کو حرام قرار دیا، بس تم ایک دوسرے پر ظلم نہ کرو۔ اے میرے بندو، تم سب بھوکے ہو سوائے اس کے جسے میں کھلاؤں، بس مجھ سے کھانے کا سوال کرو، میں تمہیں کھلاؤں گا۔ میرے بندو، تم سب ننگے ہو سوائے اس کے جسے میں پہناؤں، بس مجھ سے لباس مانگو، میں تمہیں پہناؤں گا۔ اے میرے بندو، تم سب گمراہ ہو سوائے اس کے جسے میں ہدایت دوں، بس مجھ سے ہدایت طلب کرو، میں تمہیں ہدایت دوں گا۔ اے میرے بندو، اگر تم سب سے پہلے اور پچھلے انسان اور جن ایک میدان میں کھڑے ہو کر سب سے مانگو،
اور میں سب کو عطا کر دوں تو میرے خزانوں میں اتنی کمی نہ ہوگی جتنا کہ سمندر میں سوئی ڈبونے سے پانی کو ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تم جانتے ہو کہ مفلس کون ہے؟ صحابہ نے عرض کیا ہم میں مفلس وہ ہے جس کے پاس نہ درہم ہو نہ مال ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میری امت کا مفلس وہ شخص ہوگا جو قیامت کے دن نماز روزہ زکوٰۃ لے کر آئے گا، لیکن اس نے کسی کو گولی مار دی ہوگی، کسی پر تہمت لگائی ہوگی، کسی کا مال کھایا ہوگا، کسی کا خون بہایا ہوگا، کسی کو مارا ہوگا، بس اس کی نیکیاں ان لوگوں میں بانٹ دی جائیں گی۔ اگر اس کی نیکیاں ختم ہو گئیں اور حقوق باقی رہا تو ان کے لوگوں کے گناہ اس پر ڈال دیے جائیں گے، پھر اسے جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بنی اسرائیل میں 3 شخص تھے، ایک کوڑھی، دوسرا گنجا، تیسرا نابینا۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں آزمانا چاہا، پس ان کے پاس ایک فرشتہ سب سے پہلے کوڑھی کے پاس آیا اور پوچھا تم کیا چیز سب سے زیادہ پسند کرتے ہو؟ اس نے کہا اچھا رنگ، اچھی جلد، تاکہ لوگ مجھ سے نفرت نہ کریں۔ فرشتے نے اس پر ہاتھ پھیرا تو وہ خوبصورت ہو گیا۔ پھر پوچھا تمہیں کون سا مال پسند ہے؟ اس نے کہا اونٹ پسند ہے، اسے حاملہ اونٹنی دے دی گئی۔ پھر گنجے کے پاس آیا اور پوچھا تمہیں کیا چیز پسند ہے؟ اس نے پوچھا اچھے بال، تاکہ لوگ مجھ سے نفرت نہ کریں۔ فرشتے نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا تو وہ خوبصورت ہو گیا۔ پھر پوچھا تمہیں کون سا مال پسند ہے؟ اس نے کہا مجھے گائے پسند ہے، پھر اسے حاملہ گائے دے دی گئی۔ پھر نابینا کے پاس آیا اور پوچھا تمہیں کیا چیز پسند ہے؟ اس نے کہا اللہ مجھے بینائی عطا کر دے تاکہ میں لوگوں کو دیکھ سکوں۔ فرشتے نے اس پر ہاتھ پھیرا تو وہ نابینا ٹھیک ہو گیا۔ پھر پوچھا تمہیں کون سا مال پسند ہے؟ اس نے کہا بکری پسند ہے، بس اسے حاملہ بکری دے دی گئی۔ یہ سب جانور بڑھتے گئے یہاں تک کہ ان کے پاس وادیاں کی وادیاں بھر گئیں۔ اور پھر فرشتہ کوڑی کے پاس آیا، اس کی پرانی حالت میں آیا اور کہا مجھے کچھ دو، میں محتاج ہوں۔ اس نے کہا یہ سب میرا آبائی مال ہے۔ فرشتے نے کہا اگر تو جھوٹے ہو تو اللہ تمہیں پہلے جیسا کر دے۔ پھر گنجے کے پاس آیا، اس نے بھی انکار کیا تو دعا دی کہ اللہ تجھے پہلے جیسا کر دے۔ پھر نابینا کے پاس آیا اور کہا میں مسکین ہوں، مسافر ہوں، مجھے کچھ دے دو۔ اس نے کہا یہ سب مال اللہ کا دیا ہوا ہے، لے جاؤ، جتنا چاہے لے جاؤ۔ فرشتے نے کہا اپنا مال اپنے پاس رکھ، یہ موعظہ آزمائش تھی، اللہ تجھ سے راضی ہو اور وہ تیرے ساتھیوں سے ناراض ہو گیا۔ ایک عظیم رات حضرت جبرائیل علیہ السلام کی لائی ہوئی وہ خاص تسبیح رات کا پچھلا پہر تھا۔ مدینے کی فضاؤں میں سکون اور خاموشی کا رات تھا۔ آسمانوں پر چمکتے تارے ستارے گواہ تھے کہ آج کچھ غیر معمولی ہونے والا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی چادر رحمت میں لپٹے عبادت میں مصروف تھے کہ اچانک حضرت جبرائیل علیہ السلام نازل ہوئے۔ نور کی روشنی پھیل گئی، ہوائیں مہک اٹھیں اور فرشتے ادب سے چمک گئے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا اے محمد مصطفیٰ، میں ایسا راز لے کر آیا ہوں جو قیامت کے دن بندے کو ایسا مقام عطا کرے گا کہ لوگ حیرت میں پڑ جائیں گے۔ اس کے چہرے سے نور ہی نور پھوٹے گا جیسے 14ویں کا چاند چمکتا ہے۔ سب کہیں گے یہ کون ہے، یہ کون ہے؟ کوئی نبی ہے یا کوئی ولی ہے یا کوئی مقرب فرشتہ ہے؟ تب ایک فرشتہ پکارے گا نہیں، یہ وہ خوش نصیب ہے جس نے زندگی میں ایک بار یہ تسبیح پڑھی جو میں آج آپ کو سکھانے والا ہوں، اور آپ پھر اس بندے کے گناہوں کو بخش دیا جائے گا جیسے وہ کبھی خطا کار تھا ہی نہیں۔ اس کو 1000 حج عمرے کا ثواب ملے گا اور اس کے تمام قضا نمازیں معاف ہو جائیں گی۔ یہ تسبیح اگر آگ پر بھی پڑھی جائے تو وہ فوراً بجھ جاتی ہے، اگر پہاڑ پر پڑھی جائے تو وہ ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے۔ ان کلمات کے ذریعے رزق میں فراوانی ہوتی ہے اور وہ بابرکت تسبیح ہی یہ ہے لا الہ الا اللہ والملک الحق المبین، لا الہ الا اللہ والحکم العدل مبین، لا الہ الا اللہ وانت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہی بادشاہ سچا ظاہر ہونے والا ہے، یعنی ہر چیز واضح کرنے والا۔ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہی فیصلہ کرنے والا، انصاف کرنے والا اور مضبوط یعنی زبردست طاقت والا۔ اے اللہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو پاک ہے، بے شک میں ہی ظالموں میں سے تھا۔
تو ناظرین محترم، وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے چلتے ہیں آج کے وظیفے کی جانب۔ آپ نے اس تسبیح کو کب، کہاں، کیسے اور کتنی تعداد میں پڑھنا ہے، تو اس کے لیے نہ ہی کوئی جگہ، نہ کوئی قید، نہ ہی کوئی وقت کی کوئی قید، نہ کوئی پابندی ہے۔ آپ کو جب جہاں جیسے وقت مل جائے آپ نے ان کلمات کو، ان تسبیحات کو پڑھ لینا ہے۔ اگر آپ کسی نماز کے بعد پڑھنا چاہیں تو زیادہ افضل ہے، اگر نماز کے بعد نہیں پڑھ سکتے تب بھی آپ کو جیسے ہی وقت ملے، آپ کا وضو ہو یا نہیں ہو، آپ اس تسبیح کا عمل کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے سب سے پہلے آپ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ ایک بار ثواب کے لیے میرے ساتھ بھی درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے 3 مرتبہ سورۃ الفاتحہ کی تلاوت کر لینی ہے۔ اس کے بعد آپ نے مکمل ایک تسبیح ہاتھوں کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر گن کر ان کلمات کو پڑھ لینا ہے۔ لا الہ الا اللہ والملک الحق المبین، لا الہ الا اللہ والحکم العدل المتین، لا الہ الا انت سبحانک۔ پورے 100 مرتبہ اس تسبیح کو استغفر اللہ کی پڑھ لینی ہے، اور پھر اتنا ہی درود پاک پڑھ لینا ہے جتنا وظیفے کی شروع کرنے سے پہلے آپ نے پڑھا تھا۔ انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے اللہ تعالیٰ آپ کے سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ جیسا آپ کبھی خطا کار تھے ہی نہیں، آپ کو 1000 حج، 1000 عمرے کا ثواب ملے گا۔ آپ کی تمام قضا نمازیں معاف ہو جائیں گی، کیونکہ یہ کوئی عام تسبیح نہیں ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کی طرف سے لائی گئی، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیا گیا ایک تحفہ ہے، جس کی بدولت اللہ تعالیٰ جہنم کی آگ سے نجات عطا فرمائے گا، رزق کے دروازے آپ پر کھول دے گا، آپ کی تمام مشکلات کو دور فرما دے گا، اور حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کا شمار ان ہستیوں میں سے ہوتا ہے جو عدل اور انصاف، حلم اور بردباری اور شجاعت میں بے مثال تھے۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ میں قاضی کے منصب پر تھے۔ ایک دن ایک بوڑھا شخص عدالت میں حاضر ہوا اور کہا، اے امیر المومنین، میں مسافر ہوں اور میری ساری جمع پونجی راستے میں کھو گئی، اب میرے پاس کچھ نہیں، میں سخت پریشان ہوں، میری کوئی مدد کیجیے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہایت ہی شفقت سے اس بوڑھے کی طرف دیکھا اور فرمایا، تم کس شہر سے آئے ہو؟ بوڑھے نے جواب دیا، میں شام کا رہنے والا ہوں۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے مزید پوچھا، تمہارا پیشہ کیا ہے؟ بوڑھے نے کہا، میں مزدور ہوں، اب بڑھاپا آ گیا ہے اور میرے لیے محنت اور مشقت کرنا ممکن نہیں ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے یہ سن کر انتہائی افسوس میں مبتلا ہوئے اور فرمایا، یہ کیسا انصاف ہے کہ جب تک تمہاری جوانی اور طاقت تمہیں کام پر لگایا گیا، لیکن جب تم کو کمزور ہو گئے تو ناتواں ہو گئے تو تمہیں بے یار و مددگار چھوڑ دیا گیا۔ اس پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، بیت المال سے نگران کو بلایا اور حکم دیا کہ اس بوڑھے شخص کا وظیفہ مقرر کیا جائے اور اسے روزانہ بیت المال سے خرچ دیا جائے تاکہ وہ عزت کے ساتھ زندگی گزار سکے۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہایت سخی سے فرمایا، یہ کوئی انصاف نہیں کہ ہم اس کی جوانی کی محنت سے فائدہ اٹھائیں اور جب یہ بوڑھا ہو جائے تو اسے بے یار و مددگار اور بے سہارا چھوڑ دیں۔ یہ اسلامی حکومت کا فرض ہے کہ وہ اپنے ضعیف اور معذور شہریوں کا پورا خیال رکھیں۔ یہ سنتے ہی مجلس میں بیٹھے تمام افراد حیرت زدہ ہو گئے، ایک غیر مسلم بوڑھے کے لیے حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم اتنا رحم اور عدل کا مظاہرہ کر رہے ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہ صرف فوری مدد فرمائی بلکہ اسلامی حکومت کے عدل اور انصاف کی ایک روشن مثال قائم کر دی۔ یہ واقعہ اس بات کا ثبوت ہے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم عدل و انصاف کی کوئی حد نہ تھی اور وہ ہر انسان کو برابر سمجھتے تھے، چاہے وہ کسی بھی مذہب سے، کسی بھی نسل سے تعلق رکھتا ہو۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمان بہن بھائیوں پر فضل و کرم فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرا سنانا، آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ ناظرین، گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ کے
99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ سیکشن میں لکھ کر ضرور شیئر کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین، جزاک اللہ۔